مرد کن وجوہات کی وجہ سے بچہ پیدا نہیں کر سکتا؟ مرد نامرد کیسے بن جاتا ہے؟ مرد کے اسپرم کی تعداد کیوں کم ہو جاتی ہے؟ مرد میں سیکس کرنے کی صلاحیت کیوں متاثر ہو جاتی ہے؟ یہ سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ واٹ ایج ڈز مین کین گیو اے چائلڈ برتھ؟ مرد کتنی عمر تک اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بچہ پیدا کر سکے؟ آج کل مرد وقت سے پہلے ہی کمزور ہو جاتے ہیں۔ 2 بہترین ہومیوپیتھک ادویات اور زندگی کے مزے واپس، یعنی مرد اپنا بچہ پیدا کر سکے گا۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کس طرح کون سے کام کرنے کی وجہ سے مرد کے اسپرمز اور سیمن کمزور ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، مگر آج کل ایسا نہیں ہے۔ آج کل لڑکے نوجوان ہوتے ہی بہت زیادہ سیکس مواد دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیکس مواد موویز دیکھنے سے ان کے اندر بہت زیادہ سیکس کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ قدرتی عمل ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف بیماری کا علاج ہے، اس وجہ سے اس میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ مردانہ کمزوری، سیکشول ویکنس کی وجہ سے بہت سارے جوڑوں میں طلاق ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کو ہاتھ کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور منی ریلیز کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح ان کے سیکس کو آرام ملتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد ان کے اندر سیکس کا رجحان بڑھ جاتا ہے اور وہ پھر اپنے ہاتھ کا استعمال کر کے ہاتھ سے ریلیز کرتے ہیں۔ مگر یہ غیر فطری عمل ان کی سیکس کی طاقت کو برباد کر دیتا ہے اور ان کے اندر اسپرمز اور سیمن کی کمی پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جب وہ ہاتھ سے نوجوان لڑکے اپنی ریلیز کرتے ہیں تو ان کے جو منی ہے اس کے اندر اسپرم جو کہ بچہ پیدا کرنے کے طاقتور جرثومے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور ان کی سیمن منی بھی جو ہے پتلی ہو جاتی ہے، تو یہ 2 بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں۔ اسپرمز اینڈ سیمن کی کمی کی وجہ سے مرد کتنا ہی زور لگا کر عورت کے اندر ریلیز کر دے، بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور بعد میں مرد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے سیکس کے عمل کی کمی کی وجہ سے یا کوئی غلطی کی وجہ سے بچہ پیدا نہیں ہو رہا۔ اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا، وہ کتنا ہی زور لگا کے سیکس کر لے، لیکن اگر اسپرمز اور سیمن کمزور ہو چکے ہیں تو بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ کمزوری کا علاج نہیں کیا جائے تو مرد بہت جلدی نامرد ہو جاتا ہے، مطلب اس میں پھر سیکس کرنے کی طاقت بھی نہیں رہتی۔ یعنی کہ اگر ان ادویات کا استعمال کر کے اس مرض سے نہ نکلا جائے تو پھر مرد جو ہے اتنا نامرد ہو جاتا ہے کہ وہ سیکس بھی نہیں کر پاتا، سیمن اور اس کی کمزوری تو اپنی جگہ۔ پھر وہ مختلف حکیم اور ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے اور مردانہ کمزوری کا علاج شروع کر دیتا ہے، جبکہ اس کا مسئلہ اسپرم سیمن کی کمی کا ہے۔ اگر مرد صحت مند ہو تو وہ 70 سال کی عمر میں بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے اور ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ بھی بھرپور سیکس کر سکتا ہے۔ مگر آج کل کی خوراک کا نامناسب ہونا، بہت زیادہ ذہنی تناؤ اور دباؤ کا ماحول ہونا، ہر وقت کا اسٹریس، ڈپریشن ہونا، نیند کا مکمل نہ ہونا اور سب سے زیادہ ورزش نہ کرنا، آرام دہ زندگی گزارنا، بائک اور کار کا زیادہ استعمال کرنا، یہ سب وجہ ہے مرد کے کمزور ہونے کی۔ پھر وہ بھرپور سیکس نہیں کر سکتا اور بچہ پیدا کرنے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کے بعد مرد کے اسپرمز کمزور ہونے کی وجہ سے اس کی منی پتلی ہو جاتی ہے، یعنی اس کی ریلیز جو ہے وہ بالکل پانی کی طرح ہو جاتی ہے اور بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی اور وہ اتنی ویک ہو جاتی ہے، اس میں اسپرمز نہیں ہوتے کہ وہ عورت کے اندر جا کے ایگ زائگوٹ سے مل کے بچہ پیدا کریں۔ اگر آپ اپنے سیمنز اور اسپرم کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں اور منی کو گاڑھا کرنا چاہتے ہیں تو ان ادویات کا مسلسل 2 ماہ تک استعمال کریں۔ اب وہ ہومیوپیتھک میڈیسن 3 یہ دوائیاں آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 ہے ایگنس کیکٹس، اس کو آپ نے 1 m پاور پوٹینسی میں لینا ہے۔ نمبر 2 ہے کونیم، اس کو بھی آپ نے 1 m پاور پوٹینسی میں لینا ہے۔ اور نمبر 3 ہے اورم میٹالکم، اس کو بھی 1 m پاور پوٹینسی میں لینا ہے۔ ان تینوں دوائیوں کو آپ نوٹ کر لیں، کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیکل اسٹور پہ جا کے جرمنی سیلڈ میں ویلمار شویبک یہ 3 دوائیاں لے لیں۔ یہ تھوڑی سی مہنگی ہیں لیکن یہ آپ کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیں گی۔ اب یوز فار 2 months، ان کو آپ کو 2 مہینے تک استعمال کرنا ہے۔ اور ہاؤ ٹو یوز، اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ طریقہ غور سے سن لیں۔ آپ نے 1 نمبر دوائی کو رات میں اس کے 15 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ڈال کے پینے ہیں، 2 نمبر دوائی کو دوسری رات اور 3 نمبر دوائی کو تیسری رات بالکل اسی طرح 15 قطرے آپ نے پینے ہیں۔ جب پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن 3 راتوں میں 3 دوائیاں ہو جائیں پھر 2 دن کا وقفہ دینا ہے، پھر دوبارہ سے اسی طرح 3 راتوں میں 3 دوائیاں مکمل کرنی ہے، یعنی ہر 3 راتوں کے بعد 2 دن کا وقفہ دینا ہے۔ اس طرح 1 مہینہ آپ نے یہ پوری دوائیاں استعمال کرنی ہیں، پھر 10 دن کا وقفہ دے کے پھر دوبارہ سے اسی طریقے سے 1 مہینے کے لیے ان دوائیوں کا استعمال کرنا ہے۔ تو یہ مسئلہ انشاءاللہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔